فتح پور پرکھنڈ گرام پنچایت نوڈیا جھرانگ گرام جھرانگ کے قبرستان میں آج محفل میلاد النبی سجائے گئے ہوئے تھے جمعہ بعد یا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی تعداد میں یہاں کافی بھیڑ جٹے ہوئے تھے اس وقت دیکھیے، اور آپ کو محفل میلاد النبی کا دکھانے جا رہے ہیں۔ دودھ نہیں ہے تو حضرت بختیار کاکی رحمت و رضوان دودھ رہے یا نہ رہے، بچے کی جو زبان ماں کی پستان سے لگتی ہے، صبر اور تسلی کی دریائے رحمت جوش میں آ جاتی ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں ہوتی ہے، ماں جان رہی ہے کہ بچے کے منہ میں دودھ نہیں جا رہا ہے، دودھ نہیں جا رہا ہے۔ اپنے شوہر کو شکایت کی، اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، میرے پستان میں دودھ نہیں ہے۔ بولے دودھ آئے تو کیسے آئے؟ 3 دن سے کھانا جو نہیں کھائی ہو، 3 دن سے کھانا جو نہیں کھائی ہو۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت و رضوان دودھ نہ جانے کی مناسبت سے بھی خاموش، اگر دودھ جائے بھی تو خاموش۔ لیکن حضرت بختیار کاکی رحمت و رضوان کی ماں جب شکایت کرتی ہے اپنے خاوند سے تو ان کی خاوند کیا کہتا ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بختیار کاکی رحمت و رضوان کی والد محترم کہتے ہیں، اے میری جان من، اے میری بیوی، اے میری اہلیہ، قرآن نکالو، سورہ یاسین پڑھو۔ قرآن نکالو۔ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ ذرا جنازے کو نہلانے کا ترکیب کیا ہے تو کوئی بتا پائیں گے؟ ہم کو تو امید نہیں ہے، اس لیے کہ عام دنوں میں جو نہاتے ہیں اس کا فرض تو ہم کو یاد نہیں۔ آج ہم قبر پر محفل میلاد ایصال ثواب بنسبت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ سبق آموز آپ کے حوالے کر رہا ہوں بات۔ میرے دوستو، ہمارے بڑے پیر رحمت اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں بغداد شریف میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین حضرات جاتے ہیں، وہ کون سی وجہ ہے؟ جو کوئی جنازہ جا رہا ہو اور جنازے جانے کے وقت میں وہاں پہ باتیں کرتے جا رہا ہو، قبرستان پہ آیا ہو، کہا مار کر ہنستا ہو اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہو، اس کے گھر سے روزی سلام کر کے چلی جاتی ہے۔ اور 3 وجہ سے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ کون سی وجہ ہے؟ غسل خانے میں ننگا غسل کرنے سے، اور یا تو پھر چڈی پہن یہ غسل کرنے سے، یا تو پھر یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو لڑانے کی پھیر میں رہنے سے، یا اپنے بھائی کا حقوق حذف کرنے سے۔ یہ 3 وجہ سے گھروں میں مصیبتیں بہت ساری چیزیں ہیں جو مذہب اسلام میں رائج ہیں، اور مذہب اسلام کی باتوں کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کتابوں کو ورقگردی میں آنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو ناز تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ قبرستان کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ قبر کے اندر جب کوئی سلا دیا جاتا ہے، جانتا ہائے میں کچھ نہیں جانتا، بولے اچھا ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کیسی ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ خداوند قدوس کا آواز ہوگا، خداوند قدوس کی طرف سے فرمان جاری ہوگی کہ اے قبر تو اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف تو سمٹ جا۔ اور جب سمٹے گا تو ادھر کی پوسنیاں ادھر، ادھر کی پوسنیاں ادھر، اور اس کے اندر جسم کے اندر روح ڈال دی جائے گی۔ بولے میرا رب ہے جس رب کے پیارے محبوب پر میں ایمان لا کر مسلمان ہوا تھا۔ بولے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے ارے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں بعد میں پوچھنا، مجھے عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے دو۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں کہاں نماز ہے امام صاحب؟ تو قبر میں لذت اشنائی کی نماز، اور یہاں اعمال کی نماز، یہاں اعمال بنتی ہے اور وہاں لذت ملتا ہے سکتی ہے۔ قبر میں پلاسٹر، ایسا پلاسٹر کیا، ایسا پلاسٹر ہو سکتا ہے کہ ویسا پلاسٹر ہم دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات میں اٹھ جاؤ اور ٹھنڈی پانی سے وضو بنا لو، 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، تمہارے قبر میں جو ہے پلاسٹر لگا دیا جائے گا، تمہاری قبر میں اے سی لگا دی جائے گی، اور ایسی بھینی بھینی خوشبو آئے گی، ایسی ٹھنڈی آئے گی کہ ویسی ٹھنڈی اور بھینی خوشبو اور آرام تجھے دنیا میں 50 سال کے اندر نہیں ملا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا گیا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی سے نکالا گیا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی اسی میں پھر تو جب وہیں سے نکالا گیا، وہیں سے
यहीं से निकाला गया, इसी में जाना ही है। तो जब जाना ही है तो उसकी तैयारी भी करना चाहिए। डॉक्टर बनिए उसकी तैयारी कीजिए, वकील बनिए उसकी भी तैयारी कीजिए, हर चीज दुनियावीदारी कीजिए, लेकिन साथ साथ उसको भी लेकर चलिए। लेकिन आज की तारीख में रात यहाँ पे तशरीफ फरमा है इस महफिल पाक में, हर आदमी का ख्याल यही दिल में लेकर के आए होंगे कि मेरा भी कोई यहाँ लेटा हुआ है ना, मेरा भी यहाँ कोई लेटा हुआ है, मेरा भी यहाँ कोई लेटा हुआ है। इस निस्बत से जरूर आए होंगे। और इतनी तादाद आने की यही वजह है कि हर इंसान के घरों से कोई किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी का नाना है, यानी हर कोई ना कोई यहाँ पे लेटा हुआ है। तो सामीन हजरात, एक बात ज़मनन अर्ज करना चाहूंगा कि जिंदगी में जो हयात है, जो हयात जिंदगी में है, जब जो हम लोग हयात में हैं, जिसके जिस्म में रूह चल रही है, सांस चल रही है, उसकी दुआ हो सकता है कबूल हो ना हो, लेकिन जो लेटा हुआ है उसकी दुआ जब तक कबूल नहीं होगी फरिश्ते इल्तिजा करते रहते हैं। तो अपने बाप दादाओं के लिए आप भी दुआ कीजिए। अगर कोई दुआ करता है तो उसके लिए बदला तुरंत फिर दुआ मिलती है। सामीन हजरात, एक औलाद अगर अपने बाप के पैताने में आकर, करवट में आकर, सिरहाने में आकर एक बेटा अगर दुआ करता है तो बाप जो है अंदर अंदर जो है मसल जाता है, माँ मसल जाती है और अंदर से कहती है, मौला ऐ पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है, ये मेरे शिकम में 9 महीना रहा, मैं दूध से 2 साल तक अपने बेटे लाल को सैराब करती रही। ऐ मौला, मेरे हाथ सिरहाने में, मेरे पैताने में, मेरे करवट में ये मेरा लाल का तबर्रुक पेश करके गया है, जिसकी मुनासबत से मैं जल रहा था आग में, मैं तड़प रहा था आग में, मैं तैर रहा था दरिया में, मुझे तकलीफ हो रही थी। मौलाए करीम, इसे मेरे बेटे को कामयाब बनाना, दुनिया में भी कामयाब बनाना, आखिरत में भी कामयाब बनाना। तो फरिश्ते तमाम तशरीफ लाना और वक्त भी सुबह सुहाना और गाती थी तराना जगमगा उठा ज़माना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका या हबीब अल्लाह, ऐ हबीब खालिक दो जहां, दिल बेकसा का सलाम लो और तुझे कर बला का है वास्ता, मेरे जिस्म जा का सलाम लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفينا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب। हेलो दोस्त, आज आप देख सकते हैं कब्रिस्तान पे महफिल मिलादुन नबी सजाए गए हुए थे। इस वक्त आप यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं मिलाद